پاکستان کے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایسے آدمی پر گولی چلانا جائز ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑی ہو؟ کیا کسی ایسے بندے کا قتل کرنا جائز ہے جو تمہارے خلاف لڑنے نہ آیا ہو؟ کیا کسی بوڑھے ماں باپ کے بیٹے کو ان کے سامنے مار دینا جائز ہے جس نے تمہیں نقصان نہ پہنچایا ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اپنے ہی حکومت میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کیا، دنیا کے سامنے مذاہب سے اٹھ کے بات کی ہے۔ تو آج آپ کو بھی اس بات کی مذمت کرنی ہوگی کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے کے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا کہ اسلام ان قاتلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، یہ کسی کا خوف نہیں ہے، نہ کسی حکومت کی چمچہ گیری ہے، نہ ہم کو کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے۔ جب انگریز کے خلاف ہم لڑے، جب ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے ہمارے دادا نے توڑے، جب انگریز کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے، اس وقت بھی مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ بار بار کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی خاص کر کہ جس طرح ملک کی آزادی میں آپ سب سے آگے تھے، آج دہشت گردوں کے خلاف بھی آپ کو سب سے آنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مذہب نے آپ پہ یہ ذمہ کریں گے اور آپ کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سیاسی روٹیاں سیکنے لگے گے۔ میں نے کل ایک بیان سنا، پنجاب کے ایک شہر میں ایک بہت چھوٹا سا کوئی سیاستدان بول رہا تھا کہ مسلمانوں سے یہ کام کروا لو، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو۔ کان کھول کے اطمینان سے یہ بات سن لو، اس روئے زمین پر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری ہڈیاں اس ملک میں کھاد بنتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ملک کو ہلا سکتی ہے، نہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ اور یہ جو ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، دہشت گرد کان کھول کے سن لیں، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کسی اور بڑی طاقت کے ماننے والے ہوں، ان کو کان کھول کے کہتا ہوں سن لو، اگر دہشت گردی کرنی ہے اپنی اوقات اپنا نام لے کر کرو۔ اگر اسلام کا نام لے کے کرنے کی کوشش کرو گے، اگر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو حکومت اور تمام لوگ تو پیچھے ہوں گے، مسلمان پہلے تمہیں ختم کرنے کے لیے اگلی صف میں رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اپنے ملک کے بودھی بھائیوں کے ساتھ جتنی بھی قومیں اس ملک میں رہتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے دیش کی آزادی لڑی ہے۔ آج بھی آتنکواد کے خلاف ہم اپنے دیش کے سبھی لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے آتنکواد کے خلاف لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے، ایک بار پھر کہتا ہوں پورے دیش کے مسلمانوں کو کہ جب کوئی نازک گھڑی آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے جذبات جو ہیں ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہی ہے، ایک دن پولیس کمشنر صاحب کو بھی کہا تھا، میں کہا میرا موبائل اٹھاؤ، دیکھو اس کو واٹس ایپ کو۔ ہمارے موبائل بھی اس حد تک پاک ہیں کہ اس میں کسی قوم کے خلاف کوئی میسج آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی، بھائی چھوٹی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ بات ہمارے خون میں نہیں ہے کہ لوگوں میں نفرت پھیلائی جائے، کسی مذہب کے خلاف کچھ لکھا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ جب کبھی کوئی نازک وقت آتا ہے، کوئی ایسی دکھ کی گھڑی اگر دیش پر آتی ہے، تو اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح اٹھ کے کھڑے ہوئیے، اگلی صفوں میں جا کے آتنکواد کے خلاف کھڑے ہوئیے، ان کو جواب دیجئے، تاکہ پوری دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ دیش کے لوگ جو ہیں ہر ایک پریشانی کی گھڑی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا